کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ قرآن حدیث جو یہ شریعت ہے، جو یہ دین کا علم ہے، یہ میرے اندرونی مسائل کو سالو کر سکتا ہے۔ کیا اس وحی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کے آئے اس وحی کے اندر ان کے مسائل کا حل تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پہنچانے والے ہیں اس وحی کے، جو پریزنٹ کرنے والے ہیں، واز ہی ریلیونٹ؟ ہی از ڈیفینیٹلی اے ریلیونٹ پرسن۔ کیوں؟ یہ قرآن اور حدیث جو ہے انسان کی نفسیات کو بیلنس آؤٹ کر سکتا ہے، یہ میں مانتا ہوں، یہ میرا عقیدہ ہے، اور یہ میں کر کے بھی دیکھ رہا ہوں اور اپلائی بھی کر رہا ہوں اور سکھا بھی رہا ہوں اور دکھا بھی رہا ہوں۔ کیسے؟ ریلیشن شپ پرابلم ہو، کوئی ایسی یاد ہو، کوئی ایسا نقصان ہو جو مجھے آج تنگ کر رہا ہے، یہ دین مجھے سیٹل کر سکتا ہے بغیر دوائی کے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو شفا بولتا ہے، یہ شفا ہے۔ خالی یہ قرآن لٹکانے میں، قرآن کو چومنے میں، سر پہ رکھنے میں، خالی اس میں شفا نہیں۔ آپ کے معاشرے کے اندر اس دین کے ساتھ جو چیزیں برانڈ ہو گئی وہ یہ ہے کہ نکاح پڑھاؤ، طلاقیں کراؤ، جنازے پڑھاؤ، عقیقے کراؤ، اس کے علاوہ آپ کی ریلیونس نہیں ہے۔ آپ کو یہ کیسے پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہتا ہے؟ ایک بچہ دنیاوی گھرانے کے اندر دینی ہو جاتا ہے اور وہ سارے رسم و رواج کو توڑ دیتا ہے، وہ اپنے دین کو آئسولیٹ کر دیتا ہے، پہنچا ہی نہیں سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ بتائیں، خیریت سے؟ الحمدللہ۔ مصروفیات زندگی کی بتائیں۔ زبردست چل رہا ہے سب، الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ اچھا شیخ، لاسٹ ٹائم ہماری بات ہوئی تھی المدرار انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے کہ یہ ادارہ المدرار انسٹیٹیوٹ کیوں بنا تھا، کن مقاصد کے تحت بنا تھا، یعنی اس کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو ویژن تھا، شیخ عاطف نے جو ویژن رکھا تھا کہ یہ ادارہ کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا، یعنی یہ جدت کو آرتھوڈاکسی سے جوڑے گا، برجنگ دا گیپ کرے گا، یعنی کہ جدید تعلیم کو مدارس کا جو ٹھیٹ علم ہے اس میں برجنگ کرے گا۔ یہ المدرار انسٹیٹیوٹ کا ایک بنیادی ویژن تھا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جن لوگوں کو اس بات کا جب پتہ چلے گا کہ جی ہم نے پچھلی بار کیا بات کی تھی، تو انشاءاللہ وہ سب سے پہلے جا کے پچھلا پوڈ کاسٹ دیکھیں گے تاکہ ایک ریلیونسی قائم ہو جائے۔ آج ہم نے آرگنائزیشنل فلسفی پہ بات کی تھی ایک طریقے سے کہ المدرار کی فلسفی کیا ہے، کیوں وجود میں آیا، کیا ضرورت تھی، کیا گیپس تھے، کس طرح آئیڈینٹیفائی کیے، کس طرح ہم نے اس کو فلفل کرنے کی کوشش کی، اس پہ ہم نے لاسٹ سیشن کے اندر بات کی تھی۔ تو انشاءاللہ لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا، تاکہ لوگ سب سے پہلے اس کو دیکھ لیں، یا کامنٹ میں انشاءاللہ ٹیگ کر دیں گے اس کا لنک، تاکہ لوگ سب سے پہلے وہ دیکھ لیں۔ اچھا، آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اچھا شیخ، آج کے ٹاپک پہ آنے سے پہلے میرے خیال سے ایک آؤٹ لائن ڈیفائن کرنی ضروری ہے کہ ہم یہ ساری باتیں کر کیوں رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ ہم لوگوں کو یہ بتا سکیں، کیونکہ لوگ بھول جاتے ہیں، انسان نسیان سے نکلے تو انسان بھول جاتا ہے، بار بار یاد دہانی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کروائی ہے، تو انسان کو کوئی چیز یاد کروانے کے لیے بار بار بتانا پڑتا ہے۔ تو المدرار انسٹیٹیوٹ کے مقصد پر، اس کی انسٹیٹیوشنل فلسفی پر بار بار بات ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کے ذہن میں رہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ میرے حساب سے بات ہوئی نہیں ہے۔ شیخ صاحب جو ہے نا، ان کا ایک ہمیشہ سے کہنا تھا اور ہمیں گائیڈنس یہی تھی کہ بولتے کم ہیں اور کام کرتے ہیں۔ وہ لیٹ یور لیمبورگینی میک دا ساؤنڈ والی جو بات ہے، تقریباً میرے حساب سے 12-13 سال کے اندر آج تک شیخ صاحب نے بھی آ کے خود نہیں کسی پوڈ کاسٹ کے اندر بتایا، یا میں نے بھی آ کے ایک آرگنائزیشن کے بڑے ہونے کے ناطے میں نے بھی یہ نہیں کہا لوگوں سے آگے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں اور کیا ہماری سوچ تھی، ہم کام کر رہے ہیں۔ اور یہ بات جو ہے لوگوں کو بہت ناگوار بھی گزری کہ بھائی دکھاتے بہت ہیں، بیکاز دس واز دا مارکیٹنگ مینس۔ ظاہر سی بات ہے، کام چل رہا ہے، اور یا تو میں خود آ کے عوام کے سامنے بولوں کہ جی ہم یہ کام کر رہے ہیں اور یہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہماری سوچ ہے اور یہ ہماری پروڈکٹیوٹی ہے۔ تو مدرار کا ہمیشہ سے یہ تھا کہ وی ڈونٹ یوز ٹو اسپیک، کہ واٹ وی آر ڈوئنگ، ہم ہمیشہ دکھاتے تھے کہ کام کیا کر رہے ہیں، چاہے اس میں تھر پارکر کے اندر ویلفیئر ورک ہو، یا پھر کورسز ہوں، یا پھر ایونٹس ہوں، یا پھر یونیورسٹی کے اندر ایونٹس ہوں، اسٹوڈنٹس کو موبلائز کرنا۔ آپ اسپوائلر دے رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھیں، یہ ہم نے ہمیشہ پکچرز وغیرہ یا پھر ویڈیوز وغیرہ شیخ صاحب کی کامن ہو گئیں، وائرل ہو گئیں، وہاں تک تو ہیں، لیکن میرے حساب سے آفیشلی اب تک آپ جو کہہ رہے ہیں نا بار بار بتانا چاہیے کہ مدرار کیا کر رہا ہے، تو آئی تھنک دس از دا فرسٹ ٹائم وی آر اسپیکنگ اپ اور بتا رہے ہیں، بیکاز جو اسٹریٹجی ٹیم ہوتی ہے پیچھے، وہ کہتی ہے کہ بھائی کمیونیکیٹ کریں واٹ وی آر ڈوئنگ۔ تو ایک نیا انیشیٹو ہے جس پہ ہم بتا رہے ہیں کہ ہم کیا کرتے آئے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، کہاں پہنچنا چاہتے ہیں،
کیا سروس دے رہے ہیں, کیا کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی کے اندر, اور کس طرح آپ لوگ ہمارے ویژن کے اندر اور ہمارے اس مشن کے اندر آپ لوگ ساتھ آ سکتے ہیں. زبردست, بہترین. اور میرے خیال سے اس ایک انسان کے اندر سے بھی ایک آواز آتی ہے کہ میں جانتا ہوں سب کچھ, اللہ نے ہاتھ پیر سلامت رکھے ہیں, انرجی ہے, جان ہے, پیسہ بھی ہے, میں اگر اسلام کو سرو کرنا چاہوں اپنے روٹین کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہوئے تو میں کیسے کروں. یعنی 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہا ہوں, رمضان میں روزے بھی رکھ رہا ہوں, حج بھی کر لیا ہے, عمرے بھی کر لیے ہیں, اب مزید اور کیا, کیونکہ ایمان جو ہے وہ یا تو بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے. اسٹیبلٹی جو ہوتی ہے, اگر انسان کہے کہ جی میرا ایمان اسٹیبل ہے تو اس کی تو کوئی چیز نہیں ہے, ایمان یا تو گھٹے گا یا بڑھے گا. تو بڑھنے کے لیے اندر سے آواز آتی ہے کہ اور کیا ہو سکتا ہے. دیکھیں, ایک تو یہ بالکل اچھی بات ہے کہ اس پہ بات ہونی چاہیے اور بات ہوتی بھی ہے کہ ایک فیوچر کیا ہے, میں کیا کرنا چاہتا ہوں, میں کہاں پہنچنا چاہتا ہوں, میں اپنے ایمان کو کہاں لے کے جانا چاہتا ہوں, میں دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. اور نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, ان عبادات کو کرتے ہوئے, حالانکہ یہ اصل ہیں, میں یہ نہیں بولتا کہ اصل نہیں, اصل ہیں, میں مزید آگے کس طرح بڑھ سکتا ہوں, اللہ تعالیٰ کے قریب کس طرح ہو سکتا ہوں, ایک تو یہ سبجیکٹ ہے. لیکن جہاں تک مدرار کی اور شیخ عاطف کی فلسفی ہے, جو ہم دینی لحاظ سے اس کو بالکل ہم بیک کر سکتے ہیں ایویڈنسز کے ساتھ, وہ یہ ہے کہ ہم ایسے مسلمانوں کو ریچ آؤٹ کریں اور ٹارگٹ کریں اور انفلوئنس کریں اور اپنے ساتھ ملائیں جن کی سیلف اسٹیم, جن کا اپنا آپ, جن کی اپنی میں, یا جن کی اپنی سیلف وہ اس لیول پر ہو کہ وہ اپنے آپ کو ایک آرڈنری زندگی گزارتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے. اب آرڈنری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایروگنٹ ہیں یا وہ بہت پراؤڈ ہیں یا پھر وہ اپنے آپ کو آسمانوں پہ سمجھتے ہیں اور زمین پہ ان کے پاؤں نہیں لگتے, ایسی بات نہیں ہے. صحیح ہے. دا پوائنٹ از کہ ہمیں ایک ایسے ہائی ویلیو میلز, فیمیلز, ریگارڈلیس آف دا جینڈر, ایسے ہائی ویلیو لوگ ملیں کہ جو اپنے آپ کو امپیکٹ لیس نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے. جو یہ نہیں دیکھ سکتے کہ اگر میں دین ایک برانڈ ہے, میں اگر ایک دین کا برانڈ کیری کر رہا ہوں, آئی ایم اے مسلم, میں اسلام پہ فالو کر رہا ہوں یا پریکٹس کر رہا ہوں, میں اللہ کو مانتا ہوں, اس کے رسول کو مانتا ہوں, یا پھر میں اس منہج کا ماننے والا ہوں, یا پھر میں قرآن و سنت کو فالو کرنے والا ہوں, ہم اس کو یہ نہیں دیکھ سکتے یا وہ اپنے آپ کو یہ نہیں دیکھ سکتا کہ میرا کوئی امپیکٹ نہیں ہے, میرا کوئی انفلوئنس نہیں ہے, میں لوگوں کی زندگیاں نہیں بدل پا رہا, میں لوگوں کو گناہوں سے نہیں روک پا رہا, میں لوگوں کو اپنی اللہ تعالیٰ کی طرف جوڑ نہیں پا رہا, یعنی ایک امپیکٹ لیس بندہ ہے نا اس کا مطلب. تو ہمارے ساتھ جڑتا ہوا ہر بندہ, ہر اسٹوڈنٹ, ہمارا مشن, ہمارا اس بندے کے لحاظ سے جو اس کو ایک ڈائریکشن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ المؤمن القوی احب الی اللہ من مؤمن الضعیف, کہ اللہ تعالیٰ کو, او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام, کہ اللہ تعالیٰ کو قوی مومن, طاقتور مومن زیادہ پسند ہے بجائے کمزور مومن کے. مومن تو دونوں ہیں, دونوں کے پاس ایمان ہے. آپ نے یہ بات کی ایمان کیسے بڑھے, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جی ایمان ہے آپ کے پاس, لیکن کیا آپ طاقتور ایمان والے ہیں؟ طاقتور ایمان والا خالی مال کے ساتھ نہیں, خالی جسم کے ساتھ نہیں, روحانیت آپ کی پاورفل ہے, آپ کی سیلف, آپ کا نفس مطمئنہ, آپ کی سیلف, کیا وہ پرسنالٹی کیا پاورفل ہے, اس کا امپیکٹ ہے. صحیح. یعنی ہمارا انسٹیٹیوٹ کا بچہ یا پڑھا ہوا شخص یا انسٹیٹیوٹ سے جڑا ہوا شخص کہیں معاشرے میں بیٹھے, کہیں دعوت میں بیٹھے, کہیں کسی آرگنائزیشن کے اندر ہو, کہیں کسی کانفرنس کے اندر شرکت کر رہا ہو, کہیں پہ اس کو مائک کا موقع ملے اور ڈائس ملے, امپیکٹ لیس نہیں ہو سکتا وہ. اس کا ایک لانگ لاسٹنگ امپیکٹ ہونا چاہیے, اور وہ سب سے پہلی بنیاد اس کی علم ہے. علم ہوگا تو جب وہ بولنا شروع کرے گا تو انشاءاللہ لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہوں گے, دلیل سننے پہ راضی ہوں گے, دلیل کو ماننے پہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ آمادہ ہوں گے, اور لوگ جڑتے چلے جائیں گے. اینڈ دس از ہاؤ وی ہیو ڈن اپ ٹل ناؤ. ہمارے ساتھ جتنے لوگ جڑے ہیں, چاہے وہ مختلف ڈومینس کے ہوں, چاہے وہ سیاسی ہوں, چاہے وہ عسکری ہوں, چاہے وہ کارپوریٹ کے ہوں, چاہے وہ بزنس تاجر برادری ہو, جتنے لوگ بھی الحمدللہ جڑتے ہیں, ایک بنیادی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ مدرار سے لوگوں کو علم ملتا ہے, مدرار سے لوگوں کو
سوچ ملتی ہے, مدرار سے لوگوں کو کوئی کریئر ملتا ہے, مدرار سے لوگوں کے فائنینشیل بینیفٹس ہیں, مدرار سے لوگوں کے روحانی بینیفٹس ہیں. سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ مدرار کے ساتھ جب علم کا سفر شروع ہوتا ہے انسان کا, تو آپ کو ایک ایسی وائبز ملنا شروع ہوتی ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میری دلیل میں وزن آ گیا, میری بات میں وزن آ گیا. اب میں پرسنالٹی جس طرح کیری کر رہا ہوں, بیکاز شیخ صاحب ورکس اے لاٹ آن پرسنالٹی ایز ویل. آپ کو میں پورا قرآن اور حدیث یاد کرا دوں اور اس کے بعد کیری کرنے والا جو ہے, اس کو پیکیجنگ کرنے والا, اس کو پریزنٹ کرنے والا ماٹھا ہو, آپ تو زیادتی کریں گے کنٹینٹ کے ساتھ. اور ہوا ہی ہے میرے حساب سے, یعنی پرسونا, پرسنالٹی پرسونا. آپ جبھی تو ہمارے کورسز آپ دیکھیں گے تو پبلک اسپیکنگ پہ کورسز ہیں, مینٹل ہیلتھ پہ کورسز ہیں, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ کورسز ہیں. اسی طرح پیور ایکیڈمکس کے اوپر آپ کا ڈپلوما اسلامک اسٹڈیز ہے. اسی طرح قرآن کے اوپر آپ کے کورسز ہیں. پھر ریلیونس کے اوپر آپ کے کورسز ہیں کہ بھائی ان کرنٹ ٹائمز میں اس کو کس طرح پریزنٹ کروں گا, کس طرح پیش کروں گا. ڈپلوما اسلامک فائنانس اور بینکنگ ہے آپ کا, کہ آپ کو پتہ بھی ہے یا نہیں پتہ کہ چل کیا رہا ہے. میرے خیال سے میں بولتا رہوں گا, بعض ادھر سے ادھر چلے جائے گی. تو آپ نے اسٹارٹ میں فلاسفی کی بات کی, تو فلاسفی ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کی تھی, اور آج انشاءاللہ ہم فلاسفی ڈسکس. اب یہی بات اگر ڈیٹیل سے سننا چاہے تو لنک کامنٹ میں موجود ہے, انشاءاللہ ہمارے پچھلے پوڈ کاسٹ پہ آپ لینڈ کر جائیں گے. اچھا, آج کی ہماری جو بات ہوگی شیخ, وہ اس حوالے سے ہوگی کہ جیسے ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ نالج ہوگی, پرسونا ہوگا, اس نالج کو پریزنٹ کرنا ہوگا, کہ اگر کہیں مائک مل جائے, کہیں ڈائس مل جائے, کہیں ممبر مل جائے, تو جب پریزنٹ کرنے کی بات ہے تو اس کو پریزنٹ کر سکیں. سوال آج کا یہ ہے کہ کیا پریزنٹ کریں. وہ 1460 سال پرانا علم, وہ نالج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے, جس کے بارے میں اکثر لوگوں کا آج یہ ماننا ہے, یعنی ایک یہ فیکٹر موجود ہے سوچ کا کہ جی یہ تو آج ریلیونٹ ہی نہیں ہے. ریلیونسی چیلنج ہو چکی ہے لوگوں کی نظر میں, اور اس کو ثابت کرنے کے لیے لوگ مختلف دلائل بھی دیتے ہیں. دلائل کے بغیر بات نہیں کرتے, بونگیاں نہیں مارتے, ہم یہ کہہ سکیں گے. لیکن جو دلائل دے رہے ہیں بعض اوقات سننے میں بات بہت زیادہ لاجیکل بھی لگتی ہے, کیونکہ ایک آدمی جب وہ لاجیکل آرگیومنٹ بغیر نالج کے سنتا ہے تو وہ کہتا ہے ہاں بات تو ٹھیک ہے. جیسے فار ایگزامپل عقائد کے حوالے سے بات ہو, سنت نبوی کو فالو کرنے کے حوالے سے بات ہو, جو بھی بات, یعنی ہم ایک جنیرک فریم ورک آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, اصول ہوں, ساری چیزیں اس کے. ایگزیکٹلی. تو آپ کا سوال یہ ہے کہ ریلیونس کا مسئلہ ہے. مدرار جو ہے, اگر علم کی تحریک ہے اور موومنٹ ہے کہ لوگوں میں ہم علم عام کر رہے ہیں, وہ جو 1460 سال پہلے نازل ہوا, یا تو یہ ہونا کہ ہم بولیں ہم کوئی نیا علم دے رہے ہیں, تو آپ بولیں پھر تو ریلیونٹ ہوں گے آپ. میں نے کوئی جا کے لیبارٹری کے اندر کوئی نئی چیز بنا لی ہو اور میں نئی چیز دے رہا ہوں, تو پھر تو گمراہ ہوں گا بالکل, پھر تو بالکل مجھ سے علم نہیں لینا چاہیے. لیکن اگر میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں وہی 1460 سال پرانا یا 1450 سال پرانا علم دے رہا ہوں جو کہ نازل ہوا تھا مکے کے اندر, مدینہ کے اندر, اور وہی اسی طرز کے اندر میں لوگوں تک دین جو ہے وداؤٹ اینی ان نیچرل آرٹیفیشل فلیکسیبلٹی جو ہے وہ پہنچا رہا ہوں لوگوں تک, اور تو پھر سوال آپ کا یہ ہے کہ بھائی وہ آج کے دور میں ریلیونٹ کیسے ہے. بالکل ایسے ہی ہے, آج کے دور میں ریلیونٹ کیسے ہے, اپلیکیبل کیسے ہے. ٹھیک ہے, آج کے دور میں اس کی اپلیکیشن کیا ہے, آؤٹ ڈیٹڈ ہے وہ ہم ضرورت بھی ہے اس کی, آج کل کے جینزی کو جو ہے ضرورت بھی ہے اس علم کی یا نہیں ہے, یا ملینیلز بھی اب زندگی کے اندر بہت آگے چلے گئے ہیں, کیا ان کو بھی ضرورت ہے, یا اس علم کے بغیر ان کی زندگیاں گزر جائیں گی. دیکھیں, سب سے پہلے آپ نے ریلیونس کا سوال کیا, تو ہم ریلیونس پہ بات کرتے ہیں کہ ایک چیز ریلیونٹ کیسے ہوتی ہے. صحیح ہے. ریلیونس خالی کنٹینٹ کی ہوتی ہے, ریلیونس خالی پہنچانے والے کی ہوتی ہے, پریزنٹ کرنے والے کی ہوتی ہے, یا آپ بولیں گے ریلیونس خالی ریزلٹس کے ساتھ ہوتی ہے کہ بھئی فار ایگزامپل ایک چیز کے ریزلٹس نہیں آ رہے تو آپ بولیں گے ریلیونٹ نہیں ہے. ہو سکتا ہے اپلائی غلط طریقے سے کر رہے ہیں. ریلیونس ٹرمنالوجی کے ساتھ بھی تو ہوتی ہے کہ وہ ٹرمز جو آج استعمال ہوتی ہیں, جو کام لینگویج ہو گیا, تو ٹھیک ہے, ٹیکنالوجی کی بات کریں, ٹیکنالوجی جو آج موجود ہے وہ پہلے نہیں. ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب ان کو نبوت کا ظہور ہوتا ہے اور 40 سال کی عمر کے اندر وہ اپنی دعوت کا سٹارٹ لیتے ہیں, واز ہی ریلیونٹ ود دا سوسائٹی ایٹ دیٹ ٹائم؟ یس, کیونکہ یہ دین کوئی نیا نہیں تھا, یہ دین تو چلتے ہوئے آ رہا ہے. اہل کتاب کو بھی ملا تھا, اس سے پہلے بھی نبیوں کو ملا تھا, نوح علیہ السلام سے ہے, نوح علیہ السلام سے پہلے مطلب آدم علیہ السلام سے, یعنی دین تو پرانا ہی ہے, باتیں کوئی نئی تو نہیں تھی.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سنا رہے تھے، وہی سنا رہے تھے، تو سامنے والے کہہ رہے تھے اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں سنا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. یعنی واز ہی ریلیونٹ اور ناٹ؟ ایٹ دیٹ ٹائم لوگوں کے حساب سے نہیں، اچھا، اللہ کے نبی کیونکہ لوگوں کے نظریات جو تھے وہ بہت زیادہ کرپٹ ہو چکے تھے اس حوالے سے. جاہلیت کا دور تھا، بالکل ایسے آپ بولیں گے بالکل اندھیرے تھے، جاہلیت کا دور تھا، تو اس میں ریلیونٹ کیسے؟ چلو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی لے کے آئے تھے، کیا وہ ریلیونٹ تھی ان لوگوں کے ساتھ؟ آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے سوال. کیا اس وحی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کے آئے، اس وحی کے اندر ان کے مسائل کا حل تھا؟ اچھا تھا. یعنی ان کے مسائل کیا تھے؟ کہ وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، مختلف الہوں کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، ظلم و ستم کرتے تھے، غریب کو پکڑ لیتے تھے، امیر کو چھوڑ دیتے تھے، انصاف نہیں تھا، ظلم تھا، سلیوری تھی، غلاموں پر ظلم تھا، عورتوں پہ ظلم تھا، اسی طرح فحاشی تھی، عریانی تھی، ننگے ہو کے طواف کیا کرتے تھے، اسی طرح جو ہے وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، اسی طرح جو ہے اس معاشرے کے اندر 40 سال جو ہے وہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے اس لیے جنگ کرتا تھا کہ اونٹ نے پانی پی لیا دوسرے، جنگ و جدل کا ماحول تھا. بالکل، بات پہ جنگیں ہوتی تھیں، اور اس نے 1 مار دیا، انہوں نے 2 مار دیے، انہوں نے 3 مار دیے، انہوں نے 4 مار دیے، یہی چل رہا تھا. قبائلی تعصب بہت قبائلی تعصب تھا، لسانی تعصب تھا، برادریوں کا تعصب تھا. تو عرب کا ایک اپنا تعصب تھا عجم کے لیے. یہ ساری چیزوں کا حل اس شریعت کے اندر موجود تھا، اس وحی کے اندر بالکل تھا. اس کا مطلب کانٹینٹ کے لحاظ سے دا وحی واز ریلیونٹ، کیونکہ وہی ان مسائل کو ایڈریس کر رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پہنچانے والے ہیں اس وحی کے، جو پریزنٹ کرنے والے ہیں، واز ہی ریلیونٹ؟ ہی از ڈیفینیٹلی اے ریلیونٹ پرسن. کیوں؟ کیونکہ وہ سوسائٹی سے تعلق رکھتے تھے، اس سوسائٹی کو 40 سال سے دیکھ رہے تھے. وہ کون سی سوسائٹی سے تعلق رکھتے تھے؟ عرب کی سوسائٹی سے، قریش کی سوسائٹی سے. قریش کی ویلیو کیا تھی اس معاشرے کے اندر؟ بگڑی ہوئی تھی، کرپٹڈ تھی. قریش کی حیثیت کیا تھی قبیلوں کے اندر؟ پورے عرب میں قریش کی حیثیت یہ تھی کہ وہ سب سے اعلیٰ عرفہ سمجھے جاتے تھے، اور تھے بھی پورے عرب. جتنے عرب میں جتنی اقوام عرب تھے. بالکل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹارگیٹ آڈینس کون تھی؟ عرب. ٹارگیٹ آڈینس کے اندر جو لوگ تھے وہ کون تھے؟ عرب. سب سے امیجیٹ ٹارگیٹ آڈینس قریش. اور خود کون تھے؟ قریش. زبان کیا تھی؟ عربی. بالکل. واز ہی ریلیونٹ؟ یس. اوکے. اینڈ واٹ اباؤٹ ہز ایکسپرٹیز؟ کہ اگر وہ انہوں نے سوسائٹی پہ کام کرنا ہے، سوشیولوجی انہوں نے پڑھی ہے، اگر سوسائٹی پہ انہوں نے کام کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبجیکٹ تھا دیٹ واز سوسائٹی. بالکل. لوگ ان ٹریٹس کے لحاظ سے واز ہی ریلیونٹ کہ وہ سوسائٹی پہ بات کر سکے؟ ڈیفینیٹلی. ان کے پاس 2 سب سے بڑے لقب کیا تھے؟ صادق اور امین. صادق اور امین، یعنی سچائی اور امانت داری، ٹرسٹ وردنس. بالکل. یہی 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جب آپ نے معاشرے میں بات کرنی ہوتی ہے. اگر آپ جھوٹے ہیں، آپ کی اپنی کریڈیبلٹی نہیں، آپ لوگوں پہ کیا بات کریں گے؟ بالکل صحیح ہے. آپ خود امانت دار نہیں ہیں، آپ لوگوں پہ کیا بات کریں گے؟ تو اللہ کے، اگر آپ اس سوسائٹی سے نہیں ہیں تو بھی آپ بات نہیں کر سکتے. آپ سوسائٹی سے نہیں تب بھی بات نہیں کر سکتے. اگر آپ، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ کیا چل رہا ہے؟ بالکل چل رہا. کوئی 15 سال کی عمر میں کھڑے ہو کے بات کرنا شروع کر دی. انہوں نے اپنی پرائم 40 سال کی زندگی گزارنے کے بعد انہوں نے سوسائٹی پہ بات کی کہ یہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. یعنی کریڈیبلٹی کا تو یہ عالم تھا کہ جب پہاڑ پہ کھڑے ہوئے اور عرب کو قریشیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ پیچھے ایک قبیلہ، ایک قوم تیار کھڑی ہے تم پہ حملہ کرنے کے لیے، تو میری بات مانو گے؟ تو کہا بالکل آپ کی بات مانیں گے. کریڈیبلٹی کا تو عالم یہ تھا. So was he relevant? ڈیفینیٹلی. اگر ہم آخری بات کریں ریزلٹس کے حساب سے، جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جب ایک چیز ریزلٹس پروڈیوس نہ کرے تو اٹس ناٹ ریلیونٹ، وہ میں نہیں مانتا. اچھا. بیکاز ریزلٹس آر ناٹ گارنٹیڈ. آپ اگر ایک صحیح، ہمارا ماننا یہی ہے انت الجماع ولو کنت واحدا ولو کنت وحیدا، اگر آپ اکیلے بھی ہیں اور حق پہ ہیں اور لوگ نہیں مانتے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اگر آج آرگینک، آج سے پہلے جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو لوگ غلط کہتے تھے اور لوگ نہیں مانتے تو وہ آج بھی غلط ہے. بہت سارے لوگ اگر آج 2 نمبری کر رہے ہیں اگر ہماری سوسائٹی کے اندر،
اور کم لوگ ہیں جو بالکل پاک صاف کام کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ان کے پاس رزلٹس نہیں ہے تو وہ غلط ہے، وہ ٹھیک ہے. جو اکثریت کر رہی ہے وہ غلط ہے. تو میں اس پہ بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ چونکہ آج اگر آپ کو کسی چیز سے رزلٹ نہیں مل رہا تو وہ چیز ریلیونٹ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ میں بہت صاف بات کر رہا ہوں، میں بہت جو ہے وہ اپلیکیبل بات کر رہا ہوں، بہت جسٹ بات کر رہا ہوں، بہت انصاف والی بات کر رہا ہوں، لیکن جسٹ بیکاز معاشرہ اتنا کرپٹ ہے وہ میری بات سمجھنے سے قاصر ہے، تو اس لیے مجھے اپنے حق سے نہیں پیچھے ہٹنا چاہیے، مجھے حق پہ کھڑا رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک چیز کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز ویری ریلیونٹ. اب سوال میں یہ سارے آپ سے کرتا ہوں. آج آپ نے سوال کیا کہ یہ جو آپ دین کا علم پڑھا رہے ہیں کیا یہ ریلیونٹ بھی ہے 1400 سال بعد جب آپ وہی علم پڑھا رہے ہیں؟ ہاں میں وہی علم پڑھا رہا ہوں. میں وہی قرآن ہے، وہی حدیث ہے، وہی تفسیر ہے، وہی فقہ ہے، وہی ائمہ ہیں، وہی سارے روات ہیں، وہی ساری بحثیں ہیں، وہ سب میں پڑھا رہا ہوں. لیکن جب آپ نے کہا کیا ریلیونٹ ہے تو میں خالی کانٹینٹ کو انالائز کیوں کروں گا؟ سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ اگر آپ نے ریلیونس کی بات کرنی ہے، آپ یہ پوچھیں کہ جو ریلیونسی چیزیں بناتی ہیں کیا وہ برقرار ہیں آپ کے اندر؟ میں بولوں گا ہاں. میں یہ مانتا ہوں کہ جو میں علم پڑھا رہا ہوں اس کے اندر معاشرے کا حل موجود ہے. معاشرے کا حل یعنی یہ وہ علم ہے جو صرف نہ جسمانی طور پہ اپلیکیبل ہے، نہ خالی سوسائٹی کے اندر اپلیکیبل نہیں، سب سے پہلے یہ انسان کی مینٹل ہیلتھ کو ٹھیک کر سکتا ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسباب اگرچہ بدل گئے ہوں لیکن انسان آج بھی وہی ہے. انسان وہی ہے، انسان کے مسائل وہی ہیں. میں یہ مانتا ہوں کہ جو علم ہم پڑھا رہے ہیں، جو قرآن حدیث کے اندر علم ہے، چاہے وہ درس نظامی کے اندر پڑھایا جائے یا قرآن کی تفسیر کے اندر یا حدیث کے دروس کے اندر پڑھایا جائے، وہ علم انسان کے ڈپریشن کو ختم کر سکتا ہے، وہ اس کی انگزائٹی کو سالو کر سکتا ہے، وہ انسان کے اندر خیالات کو جو جنم لے رہے ہیں ان کو ٹھیک کر سکتا ہے، ان کو بیلنس کر سکتا ہے. کوئی جو انرجی بالکل فیل نہیں کر رہا، somebody who is not passionate about anything in life، اس کو پیشن دے سکتا ہے. جو بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہے اس کو بیلنس کر سکتا ہے. یہ قرآن اور حدیث جو ہے انسان کی نفسیات کو بیلنس آؤٹ کر سکتا ہے. یہ میں مانتا ہوں، یہ میرا عقیدہ ہے، اور یہ میں کر کے بھی دیکھ رہا ہوں اور اپلائی بھی کر رہا ہوں اور سکھا بھی رہا ہوں اور دکھا بھی رہا ہوں. کیسے؟ اگر آپ پریکٹیکل اگزامپل دیں گے تو لوگوں کو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ آپ ایک ایکسپیرینس آدمی ہیں، آپ پروفیشنل ہیں اس میں. دیکھیں ویسے میں بولوں گا تو پھر آپ کہیں گے مارکیٹنگ کرنا شروع کر دی. مدرار کا آج سب سے جو ہاٹ پروڈکٹ ہے، یا میں بولوں گا فاسٹ سیلنگ آئٹم ہے، یا ہماری جو سروس جو سب سے زیادہ بک چلتی ہے معاشرے میں، دیٹ از کاؤنسلنگس. ماشاء اللہ. اور میں کوئی کاؤنسلنگس کوئی گورے کی کتابوں سے یا سائیکولوجیکل کوئی ڈگریاں لے کر اس طرح نہیں ہو رہی. وہ تو معاشرے میں بہت لوگ موجود ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس فیڈ بیکس بہت ہیں الحمدللہ. یعنی آپ کی بات فیڈ بیک سے ثابت ہو جائے گی. شیخ عاطف کی کوئی کاؤنسلنگ بک کرنے جائے گا تو اس کو 30 days کم از کم ویٹنگ ٹائم بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ وہ آلریڈی 1 مہینے تک بکڈ ہوں گے. اور بات یہ ہے وہ اس لیے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ قرآن حدیث جو یہ شریعت ہے، جو یہ دین کا علم ہے، یہ میرے اندرونی مسائل کو سالو کر سکتا ہے. یہ میری دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ میرے رشتوں کو ٹھیک کر سکتا ہے. یہ مجھے بہتر طریقے سے اپنے اولاد کی تربیت کرنا سکھا سکتا ہے. یہ مجھے برداشت کرنا سکھا سکتا ہے. وہ دین جس کے بارے میں یہ فیمس کر دیا گیا یار یہ پیشنٹ لیس لوگ ہیں، یہ امپیشنٹ لوگ ہیں، یہ بے صبرے لوگ ہیں، یہ جذباتی لوگ ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ دین وہ اتنا بڑا ایلیمنٹ ہے کہ جو انسان کی جذباتیت کو بیلنس کر سکتا ہے. شوہر بیوی کی عزت کرنا سیکھ سکتا ہے، بیوی شوہر کی عزت کرنا سیکھ سکتی ہے. اپنے کلچر اور اپنے دین کو ساتھ رکھتے ہوئے دین اور دنیا دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اس میں چاہے لاس ہو جائے، میرا کوئی پاسٹ کا کوئی لاس ہو، ڈیمیج ہو، کوئی ریلیشن شپ پرابلم ہو، کوئی ایسی یاد ہو، کوئی ایسا نقصان ہو جو مجھے آج تنگ کر رہا ہے، یہ دین مجھے سیٹل کر سکتا ہے بغیر دوائی کے. اچھا، دوائیاں لے لیں، آپ لے رہے ہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں، میں کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اتنی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کو شفا بولتا ہے. یہ شفا ہے. خالی یہ قرآن لٹکانے میں، قرآن کو چومنے میں، سر پہ رکھنے میں، خالی اس میں شفا نہیں. قرآن مطلق شفا ہے. قرآن کو پڑھ کر شفا ہے، قرآن کو سمجھ کر شفا ہے، قرآن پر عمل کر کے شفا ہے. جب میرا رب کہہ رہا ہے قرآن میں شفا ہے، تو قرآن کو خالی
یہ کہ قرآن کو سن لو تو شفا ہے، عربی سن لو سمجھ نہیں آ رہا، قرآن کے میسج میں سب سے بڑی شفا ہے. ایسی شفا ہے کہ پھر پراتے دل جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی بات سن کے ایسے اطمینان کے اندر آ جاتے ہیں، سکون میں آ جاتے ہیں، دنیا میں نہیں مل رہا ہوتا ان کو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو بہرحال اس لحاظ سے میں ریلیونٹ ہوں، اس لحاظ سے کہ میں یہ دین پڑھا کر، ہم نے الحمدللہ ریکارڈ میں ہے، میں نے خود کارپوریٹ ٹریننگز کرائی ہیں، اور 300 لوگوں کی کمپنی تھی، اس کے اندر میں نے کارپوریٹ ٹریننگز کرائی ہیں تقریباً 4 مہینے. ابھی لاسٹ ایوری فرائیڈے ہماری ٹریننگ ہوتی تھی، ایک بڑی شپنگ کمپنی تھی، تو اس کی پوری HR کو ریویمپ کیا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی وہ علم تھا جس کے ذریعے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی ہوگی. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 2/3 دنیا آپ اس کے مالک ہوں، آپ اس پہ رول کر رہے ہوں اور ہیومن ریسورس مینجمنٹ نہ ہو. امبیسڈرس تھے، ڈپلومیسی تھی، اور پرفارمنس ایویلویشن تھی، ہائرنگ تھی، فائرنگ تھی، کسی کو پینیلائز کرنا تھا، کسی کو ریوارڈ سسٹم تھا، سب کچھ تھا. آپ نے پڑھا نہیں وہ الگ بات ہے. ہم ریلیونس کریٹ نہ کر سکیں کیونکہ آپ کے معاشرے کے اندر اس دین کے ساتھ جو چیزیں برانڈ ہو گئی وہ یہ ہے کہ نکاح پڑھاؤ، طلاقیں کراؤ، جنازے پڑھاؤ، عقیقے کراؤ. اس کے علاوہ آپ کی ریلیونس نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے، وہ کس کا فالٹ ہے، اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن جو دوسری چیز جو میں یہاں پہ بیان کروں، پہلا یہ کہ روحانی طور پہ، دوسرا یہ پروڈکٹیوٹی کے لحاظ سے کہ بھئی اگر آپ کی آرگنائزیشن کو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں 2-2 ہزار روپے اوپر انکریمنٹ کے اوپر یا 5-5 ہزار کے اوپر، آپ اپنا ٹرن اوور ریٹ کم کیسے کر سکتے ہیں؟ دین کیا کہتا ہے آپ کو؟ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم موجود ہے کہ انتم اعلم بامور الدنیا، کہ تم زیادہ بہتر جانتے ہو دین کے حوالے سے. لیکن یہ تو آپ کے دنیا کے حوالے سے، لیکن یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لوگوں کو روکنا. وہ شیخ صاحب کے الفاظ ہیں نا، کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر وہ علم ہے، حدیث کے اندر وہ علم ہے، یہ دین یہ سکھاتا ہے کہ دوستوں کو سجن کیسے بنانا ہے، دشمنوں کو دوست کیسے بنانا ہے. اللہ تعالیٰ نہیں کہتا ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا جواب اچھائی سے دو، تمہارے درمیان اور اس کے درمیان جو دشمنی ہے تم لوگ ایسے ہو جاؤ گے کہ انہ ولی حمیم، گہرے دوست بن جاؤ گے گہرے دشمن سے. جو اوس و خزرج کے اندر دوستی کرا سکتا ہے، جو دین، جو وحی، جو 2 قبائل کے اندر دوستی کرا سکتا ہے، کیا وہ میرا کمپٹیشن ختم نہیں کرا سکتا؟ اور وہ قبائل جو ایک دوسرے کے پکے ڈھکے جانے دشمن، وہ لوگ ایک آرگنائزیشن کے اندر آپ کو ٹیم ورک کرانا ہے. وہ جو انصار اور مہاجرین میں دوستیاں کرا سکتا ہے، جو بھائی بنا سکتا ہے، کیا وہ دین ایک اچھا ٹیم ورک نہیں کریٹ کر سکتا؟ ٹیم نہیں کریٹ کر سکتا، ٹیم کے اندر جذبات نہیں پیدا کر سکتا. وہ تو جانیں دے دیا کرتے تھے. لیکن بہرحال وہ یہ ہمارا ایک ٹاپک ہے، اس کے اندر HR پہ ہم بات کرتے ہیں، لیڈرشپ پہ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آرگنائزیشنل بیہیویئر پہ الحمدللہ ہمارا دین جو ہے وہ اپلیکیبل ہے، ہم کانٹینٹ نکال سکتے ہیں. یہ تو ہمارا ریسرچ ڈپارٹمنٹ الحمدللہ مدرار کا اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی، تو یہ ساری چیزیں آپ بولیں اسلامک ٹچ ڈال دیتا ہے یا اسلامسائز کر دیتا ہے. ریسنٹلی میرے پاس ایک بہت بڑے ہاسپٹل سے ایک ٹیم آئی ہوئی، ان کو کوئی UN سے ایڈ ملی ہوئی، گرانٹ ملی ہوئی، انہوں نے کسی ٹاپک پہ کام کرنا تھا، تو وہ میرے پاس آیا. انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے پاس کریکولم ڈیزائن کرنے کی اتھارٹی ہے، کیا آپ اس کو، یہ کانٹینٹ ہے کہ آپ اس کو اسلامسائز کر سکتے ہیں، یعنی آپ ریلیونس کریٹ کر سکتے ہیں، ایویڈنسز دے سکتے ہیں کہ ہمارا دین ان ٹاپک سے بات کرتا ہے. الحمدللہ لوگ اپروچ کرتے ہیں اور الحمدللہ اس کے اندر کام کرتے ہیں. تو ایک تو بات، دوسری بات یہ ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ پہنچانے والے کے حوالے سے بات کر لیں. کبھی کبھار آپ کے کانٹینٹ میں بہت جان ہوتی ہے، لیکن جسٹ بیکاز آپ جو اپلائی کرنے والے ہیں، جو پریزنٹ کرنے والے ہیں، آپ ہی ریلیونٹ نہیں ہیں معاشرے سے. جو جس پوائنٹ میں فوکس کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے تھے، باہر سے نہیں تھے. میں یہ نہیں بول رہا کہ قریش سے نہیں ہوتے تو مسئلہ ہو جاتا. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے بلسانی قومی ہی، قوم کی زبان اور آپ کی زبان ایک تھی. انبیاء کا سلسلہ ہی یہی تھا. بالکل. سوال یہ ہے کہ ابھی قوم جس کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ کہاں ہیں، آپ کہاں ہیں، آپ کے ٹاپکس کیا ہیں، عوام کیا سوچ رہی ہے، ان کے مسائل کیا ہیں، آپ کے ٹاپکس کیا ہیں. آپ یہ اٹھا کے دیکھ لیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ بھائی آپ کی لینگویج کیا ہے،
وہ کس لینگویج میں بات کر رہی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی شریعت نے تو نہیں بولا آپ نے خالی اردو میں بات کرنی ہے, شریعت نے بھی نہیں بولا خالی انگلش میں بات کرنی ہے. کل کو معاشرہ جو زبان بول رہا ہو, ریلیونس کریٹ کرنے کے لیے ریفارم کرنے والے کو اس لینگویج کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر میں یہ نہیں بولوں گا میری لینگویج کو اڈاپٹ کرو پھر بات کروں گا تم سے, یہ نبیوں کا طریقہ نہیں تھا. لیکن مسئلہ تو آج کل یہی چل رہا ہے. تو اس کا حل مدرار پیش کر رہا ہے نا. جبھی تو میں کہہ رہا ہوں من کا امید, جبھی جو جتنے لوگ میرے کورسز کے اندر آ رہے ہیں مدرار کے اسٹوڈنٹس ہیں, وہ سارے معاشرے سے ہیں. صحیح ہے. ان کو کوئی معاشرے میں, ان کے پاس ایک جنگ ہے خالی, انہوں نے واپس جا کر اس معاشرے کے اندر وہ دین کا علم خالی اپلائی کرنا ہے. انہوں نے وہ جنگ نہیں لڑنی کہ انہوں نے معاشرے میں فٹ ان ہونا ہے. یعنی آپ بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام کی دعوت اور علم پڑھانے کی جو ذمہ داری ہے وہ معاشرے کے ہی اس شخص کی ہوتی ہے, یعنی جو سوسائٹی کا آدمی ہوتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے تھے جی, اور قریش کے بھی سب سے اعلیٰ عرفہ قبیلے کے تھے. بھائی ہر طائفہ, ہر گروپ کے اندر اسی میں سے لوگ پیدا ہوتے ہیں ان کو دعوت دینے کے لیے. اب کراچی میں obviously کوئی دیہات کا بندہ فٹ نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کی بہت پرانی سنت ہے یہ. چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دینی تھی نا فرعون کو, موسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے ہیں, صحیح ہے, دعوت کہاں دینی ہے, فرعون کے دربار میں. صحیح ہے. اب ظاہر سی بات ہے وہ ہیبیچول تو نہیں تھے, وہ ریلیونس کس طرح قائم ہوتی. اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی تربیت محل کے اندر ہوئی. بالکل بالکل. یو نو ایکسپوجر ہونا چاہیے آپ کے پاس کہ بھائی میں بات کس سے کر رہا ہوں. یعنی فرعون نے یہ بولا تو ہمارے دربار میں پلا ہے, ہمارا ہی نمک کھایا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کرایا کیوں, تاکہ پتہ ہو موسیٰ آپ نے دعوت کس کو دینی ہے علیہ الصلوۃ والسلام, آپ نے دعوت کس کو دینی ہے, کس جگہ پہ دینی ہے, کس ڈومین میں دینی ہے. ذرا آپ کی بچپن سے تربیت جو کہتے ہیں نا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہی اس کلچر کے ساتھ اس انوائرمنٹ کے اندر ہو تاکہ آپ ہیبیچول ہوں, یعنی ٹارگیٹڈ آڈینس کا پتہ ہو آپ کو. ہاں اچھا. اسی طرح آپ سارے نبیوں کو دیکھ لیں. مدینہ کے لوگ جو تھے, دیکھیں مکہ ٹریڈرز کا ہب تھا, ٹھیک ہے, مدینہ جو تھا وہ انٹلیکچوئلس کا ہب تھا, وہ ایگریکلچرل ہب تھا نا, ایگریکلچرل ہب تھا. لیکن وہاں پہ اہل کتاب موجود تھے اور اہل کتاب کے پاس سوائے علم کے اس پر کچھ نہیں بچا تھا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. وہ جبھی تو سوال کرتے تھے اچھا بتاؤ اصحاب کہف کون تھے, اچھا بتاؤ یہ ابراہیم جو تھے یہ تو پیدا ہوئے فلسطین میں, یہ تو فلسطین میں ہوتے تھے, ان کی نسل مصر تک کیسے پہنچی, تو سورہ یوسف نازل ہوئی پوری. تو بات یہ ہے کہ وہ تو سوال, روح کیا ہوتی ہے, کوئی سوال ہے, ذوالقرنین کون تھا, ذوالقرنین کون تھا, تو وہ تو انٹلیکچوئلس کا ہب تھا. وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ طریقے سے وحی کے ذریعے گائیڈ کیا. صحیح ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ جو جس ریلیونس کی بات کر رہے ہیں, میں تو کہوں گا اگر کانٹینٹ میں آپ کو دے بھی دوں کہ یار یہ لیں یہ مسائل کا حل ہے, لیکن جو بیان کرنے والا ہے, جو پریزنٹ کرنے والا, اگر وہ اس معاشرے کا نہیں ہے, اس کو پہلے جنگ لڑنی پڑے گی فٹ ان ہونے کی. اچھا. دوسری جنگ اس نے اپلائی کرنے کی, ریلیونس کریٹ کرنے کی, کانٹینٹ کی ہوگی. تو آپ 2 جنگیں دے رہے ہیں ان کو. تو مدرار کی جو پوری موومنٹ ہے, جو لوگوں کو تربیت ہے اور لوگوں کو جو ٹارگٹ کر رہی ہے, وہ بنیادی طور پہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے کے حصے ہیں, جو معاشرے میں آلریڈی فٹ ان ہوئے ہیں. کوئی ڈاکٹر ہے, اس کو ضرورت نہیں ہے فٹ ان ہونے کی کہ بھائی میں کوئی قابل آدمی. آپ آلریڈی ڈاکٹر ہیں, آپ انجینئر ہیں, آپ آلریڈی جو ہیں وہ MNA ہیں, آپ MP ہیں, آپ سے کون پوچھے گا. آپ تو آلریڈی عسکری ادارے کے اندر اس پوزیشن میں, آپ تو میجر ہیں, کرنل ہیں, آپ تو جی بریگیڈیئر ہیں, آپ تو جی MD ہیں فلاں ادارے کے. تو ہمارے پاس تو الحمدللہ اسٹوڈنٹ باڈی کے اندر سارے وہ لائر ہیں, بیرسٹرز ہیں, کہ وہ لوگ ہیں کہ جو معاشرے کے اندر آلریڈی کسی پوزیشن پہ ہیں, ریلیونٹ ہیں. صحیح ہے. صرف ان کو کانٹینٹ چاہیے دین کو اپلائی کرنے کا, اور وہاں پر وہ اپلائی کرتے ہیں اور قبولیت ملتی ہے, اور وہاں سے انفلوئنس چلنا شروع ہوتا ہے. اگر وہ پرسنالٹی کے اندر کوئی ایشوز ہوتے ہیں, وہ بھی ہمارے کورسز ہیں, وہ بھی ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں. باقی وہ لوگ جن کی بات آپ کر رہے ہیں, میرے اساتذہ ہیں مدارس کے اندر, مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنی جیورسڈکشن سے زیادہ کام کر رہے ہیں. اچھا بھائی فار ایگزامپل, اب یہ کہنا کہ بھائی دیہات کے لوگ شہر میں آگے کام نہ کریں, وہ تو اس لیے آگے کام کر رہے ہیں نا, شہر والوں نے نہیں کیا. بالکل ایسے ہی. اگر میرے خاندان والوں نے اور میں نے دین کو آپٹ کر کے ایک بینچ نہیں سنبھالی تو کسی نے سنبھالنی تھی. تو اگر وہ گاؤں گوٹوں سے اور دیہات سے اور رورل ایریاز سے اگر وہ پڑھ لکھ کر اپنے شہروں, دیکھیں گاؤں گوٹوں میں کوئی کمی نہیں ہے, علماء وہاں موجود ہے, مدارس موجود ہیں, وہیں اصل مدارس موجود ہے. صحیح ہے. انہوں نے شہروں میں بھی مدارس بنائے ہیں. کیوں بنائے؟
کیونکہ شہر کے اندر اس فیلڈ کو اللہ تعالیٰ نے کسی کو تو مسند دینی تھی تو انہوں نے لی, تو انہوں نے تو اپنی ریت سے بڑھ کر کام کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا, علماء کو, مدارس کو. لیکن قصور تو ہمارا ہے کہ ہم نے آپٹ نہیں کیا نا. ہم کہتے ہیں جی آج ریلیونس نہیں قائم ہو رہی, کمیونیکیشن گیپ ہے, سمجھ نہیں آ رہا, تو بھائی آپ چلے جاتے ہیں نا. جب آج سے 15-16 سال پہلے میں نے آ کے ہم جیسے لوگوں نے بات کی, شیخ صاحب میں کہتا ہے یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا بات چل رہی ہے, وہ کہتے بھائی تم سمجھ لو, کسی کو تو کرنا پڑے گا نا. جب آپ کے جنریشن گیپ اتنا آ جاتا ہے, کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے, somebody has to fulfill that. ایک جنریشن نے اس کو فلفل کرنا ہوتا ہے, ختم, گیپ برج ہو جاتا ہے اور چل جاتا ہے. آج الحمدللہ مدرار کے اندر جو پڑھتے ہیں آہستہ آہستہ ان کی اتنی ریلیونسی بن جاتی ہے, وہ جا کے مدارس سے بھی پڑھ لیتے ہیں. اچھا, کمیونیکیشن گیپ بھی ختم ہو جاتا ہے. اچھا, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یار کانٹینٹ لینا میں لے لوں گا. ان کو وہ جنگ نہیں لڑنی ہے کہ یار سمجھ نہیں آ رہی کیسی بات کر رہے ہیں, کیسے سمجھوں اس کو. سمجھ لیتے ہیں, کر لیتے ہیں. بہت سے میں نے خود کیا, اور بہت سارے میرے جیسے لوگ ہیں ادارے کے اندر انہوں نے کیا. اصل علم پھر میں بولوں گا مدارس کے پاس ہے, اصل وحی کا علم ان کے پاس ہے, گہرائی ہے, سب کچھ ہے. لیکن ایز اے اسٹارٹر میرے حساب سے اگر آپ ڈائریکٹلی انگیج نہیں ہو سکتے اور ڈائریکٹلی آپ سب کچھ نہیں کر سکتے, مدار کے وہ سارے کورسز اویلیبل ہیں جو مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں. صحیح ہے. اس انداز کے اندر اس کو آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں, آپ کی زبان کے اندر, آپ کے کلچرز کو فٹ ان کرتے ہوئے, آپ کے ایکسپوجر کو سامنے رکھتے ہوئے, آپ کی ریلیونس کو سامنے رکھتے ہوئے, ایگزامپلیفیکیشن کو ماڈرنائز کرتے ہوئے, سلیبس کو, کریکولم کو ماڈرنائز کرتے ہوئے, ماڈرنائز اوتھینٹسٹی کو کمپرومائز کیے بغیر. اچھا, اوتھینٹک ہے, وہی علم ہے جو 400 سال پرانا علم ہے, وہی قرآن ہے, وہی حدیث ہے, وہی بخاری, مسلم, ابو داؤد, ابن ماجہ, مسند احمد وغیرہ ہے, وہی اصول فقہ ہے, وہی الوجیز, وہی الواضح, وہی جو ہے وہ ہدایہ, اور وہی ساری کتابیں ہیں جو معاشرے کے اندر پڑھائی جاتی ہیں, جو مدرسے میں پڑھائی جاتی ہیں. لیکن ایک اس انداز کے اندر لوگوں کو فتاوے دیے جاتے ہیں, وہ ایک اس انداز کے اندر کہ جہاں پہ پڑھانے والا اور جو پڑھایا جا رہا ہے وہ دونوں آپ کے ساتھ ریلیونٹ ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے کاروبار کو عبادت بنانا چاہتے ہیں, زبردست, یار میں کاروبار کر رہا ہوں, عبادت ہے کیونکہ اللہ کے اصولوں کے مطابق ہے, تو ویلیڈیٹ کیسے کریں گے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے؟ اللہ کی مراد کیسے پتہ چلے گی؟ ویلیڈیٹ کیسے کریں گے جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے؟ صحیح ہے, شرعی ایڈوائزری اس سے کرائیں گے نا جو بزنس کو سمجھ سکتا ہے. بالکل, کم از کم MBA تو ہو, بیچلرز ماسٹرز تو ہو کسی اچھی یونیورسٹی کا, اور ساتھ میں مدرسے کا علم ہو, زبردست, قول اللہ قول نبی بھی آتا ہو, اور مائیکل کلیٹن کا ڈسرپٹیو انوویشن بھی آتا ہو اس کو, تو پھر وہ بات کر سکتا ہے کہ یار ناٹ جسٹ, وہ ایڈوائز بھی کر سکتا ہے. شریعہ ایڈوائزری, خالی شریعہ ویلیڈیشن نہیں, خالی یہ نہیں کہ یہ جائز حرام. ایک شریعہ ایڈوائزری یہ بھی تو کر سکتی ہے کہ اس چیز کو بہتر طریقے سے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. یعنی کمپنی کے پاس کوئی پلان موجود ہے, وہ شریعہ ایڈوائزری بورڈ کے سامنے اپنا پلان پیش کرے گا, اور پھر شریعہ ایڈوائزری بورڈ یہ بتائے گا کہ آپ کے اس فائنینشیل پلان یا بزنس پلان میں یہ مسائل ہیں, تو ایسے ویلیڈیشن مل جائے گی. بالکل ہو سکتا ہے, ویلیڈیشن بھی ہو سکتی ہے, ریکٹیفیکیشن بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور صرف بزنس نہیں, میرج کے اندر بھی ہو سکتا ہے. اچھا, کاؤنسلنگ پینل کے پاس لوگ آتے ہیں, لوگ ہسبینڈ وائف دونوں اپنے مسائل رکھتے ہیں, تو ہمارا جو کاؤنسلنگ پینل ہے جو میرج ریلیٹڈ ہے وہ یہ بتا سکتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے, آپ کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے, بالکل آپ کے مسائل کا حل مل سکتا ہے. خالی ہمیشہ کبھی جوائنٹ فیملی توڑنے میں میاں بیوی کو سکون نہیں ملتا, کبھی کبھی مسائل کہیں اور ہوتے ہیں. آپ کے فائنینشیل مسائل ہیں میاں بیوی کے, ان کو سالو کیا جا سکتا ہے, طے کرایا جا سکتا ہے, انڈرسٹینڈنگ, میڈیشن کرائی جا سکتی ہے. بالکل. مجھے بات بتائیں نا, پہلے زمانے کے اندر شریعت بولتی ہے کہ حکم من اہلیہا, کہ بھائی ایک اس گروپ میں ایک میاں کے سائڈ سے, ایک شوہر کی سائڈ سے ایک میڈیشن ہو, ایک وائف کی سائڈ سے میڈیشن ہو, اور بیٹھ کے بات کر لیں. خاندان والے انوالو ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے, وہ تو ایک ہی کو دباتے ہیں. اگلا سوال میرا اسی پر تھا, وہ تو انہیں کو بولیں گے بھائی آپ برداشت کریں, تو یا پھر بات خاندان میں باہر جائے گی, فلاں کے گھر میں مسئلہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, تو مدرار تو وہ میڈیشن بھی پرووائڈ کر رہا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایکسپرٹس کو اگر آپ وہ میڈیشن کے لیے لے کے آنا چاہتے ہیں, تو بالکل ہسبینڈ وائف اپنا مسئلہ سالو کرا سکتے ہیں. کیا مدرار کلچر کو اکاؤنٹ میں نہیں لیتا؟ بالکل لیتا ہے. یعنی لوگوں کے ذہن میں ایک بات یہ آتی ہے کہ جب اسلام کی بات ہوگی تو کلچر جو ہے وہ مائنس ہو جائے گا. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ دین کو اپلائی کرتے ہوئے عرف کا خیال نہ رکھنا سب سے بڑا فساد یہی ہے. عدل بھائی, عرف اور کسٹمز, کلچر,
ٹھیک ہے. وہ رواج جو شریعت سے ٹکرا جائے اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیں. ٹھیک ہے. لیکن ہر کسٹم، ہر رواج، ہر رسم شریعت سے نہیں ٹکراتی. ٹھیک ہے. جو رسم و رواج شریعت سے نہ ٹکرائے اس کو توڑنا اور شریعت کو اپلائی کرنا باعث فساد ہوگا. ٹھیک ہے. ہم لوگوں کے کلچرز، لوگوں کے رسم و رواج، لوگوں کے طور رہن سہن کے طریقے ان کو توڑنے نہیں آئے. ہم ان کو بتانے آئے یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. اصلاح کرنے آئے. جو صحیح ہے اس کو رکھیں، مینٹین کریں. اچھی بات ہے، پینیٹریشن میں آسانی ہوگی، معاشرے تک پہنچنے میں آسانی ہوگی، دین کو پہنچانے میں آسانی ہوگی. لیکن آپ سارے رسم و رواج کو توڑ دیں، ایلین بن جائیں گے. اور وہی مسئلہ ہو رہا ہے کہ آپ ایلینیٹڈ ہیں. آپ دین لے کے بیٹھے ہوئے، آپ ایک بچہ دینی گھرانے کے اندر، دنیاوی گھرانے کے اندر دینی ہو جاتا ہے اور وہ سارے رسم و رواج کو توڑ دیتا ہے. وہ اپنے دین کو آئسولیٹ کر دیتا ہے، پہنچا ہی نہیں سکتا کہیں تک. نہ وہ بات کر سکتا ہے، نہ وہ اپلائی کر سکتا ہے، نہ وہ پرفارم کر سکتا ہے. اور آخر میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور اس کے بعد یا تو وہ اسی طرح زندگی گزارتا ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے دین کو. یعنی دین کی دعوت اور کلچر اس کا بڑا گہرا تعلق ہے اور بڑا یہ آپس میں جڑا ہوا ہے. یہ ہمارے اصول فقہ کے اندر جو ہے نا پورا ٹاپک ہے. ڈپلوما اسلامک اسٹڈیز جو ہمارا پروگرام ہے اس کے اندر اصول فقہ جو میں پڑھاتا ہوں اس کے اندر عرف، کسٹمز اور مقاصد شریعہ، اوکے، پورا ایک ٹاپک ہے کہ شریعت کے اصل اہم مقاصد کیا ہیں. اچھا، اب آپ نے کہا ہے کہ آپ پڑھاتے ہیں، یعنی آپ کی ایکسپرٹیز ہیں یہ. پچھلے 8 سال سے تو پڑھا رہا ہوں. ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اب شیخ یہ بتائیے گا کہ اصول فقہ جو آپ ڈپلوما اسلامک اسٹڈیز میں پڑھاتے تو ماشاء اللہ اور بھی بہت کچھ ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن پہلے یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کی ایکسپرٹیز ہیں یہ اصول فقہ، یہ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ مطلب یہ ایک عام آدمی کو اگر 1 سے 1.5 منٹ میں سمجھانا پڑے اس سبجیکٹ کے حوالے سے تو کیسے سمجھائیں گے؟ دیکھیے 1 سے 1.5 منٹ بھی زیادہ بول دیا، میں اور چھوٹا اس میں سمجھا رہا ہوں. ٹھیک ہے. کہ آپ زندگی میں جہاں پر بھی کھڑے ہیں آج، ٹھیک ہے، جن ریسورس کے ساتھ، جن مسائل کے ساتھ، جن پرابلمس کے ساتھ، جن اپرچونیٹیز کے ساتھ آپ سٹینڈ کر رہے ہیں، آپ کو یہ کیسے پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہتا ہے؟ یعنی اللہ کی مراد تک کیسے پہنچیں گے؟ اللہ کی مراد تک کیسے پہنچیں؟ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ بھائی میں حالت سفر میں ہوں، میں حالت حضر میں ہوں، میں بیمار ہوں، میں کمزور ہوں، میں فقیر ہوں، میں امیر ہوں، میرے پاس ایک منصب ہے یا میرے پاس کوئی منصب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے یہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں ایکشن لوں، یا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میں ایکشن نہ لوں؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میں بولوں، میں اسٹینڈ لوں یا میں اسٹینڈ نہ لوں؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں لڑوں یا میں نہ لڑوں؟ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہو کہ یہاں پہ حق کے لیے آواز نہ بلند کرو، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہو یہاں پہ حق کے لیے آواز بلند کرو. سچویشنل انالیسس اکارڈنگ ایز پر یور نیڈس، وانٹس، پرابلمز اینڈ سچویشن. اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، اینڈ یور سرکمسٹانسز، یہی سرکمسٹانسز ہو گیا نا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے، یہ سبجیکٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ حاکم سے کیا چاہتا ہے؟ اگر آپ حاکم ہیں تو، آپ باپ ہیں تو آپ سے کیا چاہتا ہے، بچے ہیں تو آپ سے کیا چاہتا ہے، بھائی ہیں تو آپ سے کیا چاہتا ہے، ایک سٹیزن ہے تو آپ سے کیا چاہتا ہے، ایک امتی ہیں آپ اس سے، اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہتا ہے. تو اٹس اے ویری ونڈرفل کورس. پورا ڈپلوما اسلامک اسٹڈیز ہی اچھا ہے میرے خیال سے. اس پوری انسائکلوپیڈیا کے اوپر کہ ہمارے کون کون سے کورسز ہیں اس کے اندر، سبجیکٹس ہیں، اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ فیوچر پوڈ کاسٹ کی انشاءاللہ. ٹھیک ہے شیخ، انشاءاللہ پھر اس نشست کو اگلی بار میں کنٹینیو کریں گے. جزاک اللہ خیر شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.